السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، صحرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حضرات، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو سارے نبیوں کا سردار بنایا، اور جتنے نبی ہیں وہ سب کے سب غیر نبی سے افضل ہیں، اور مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ میں سب سے پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، دوسرے کا نام سیدنا عمر فاروق اعظم ہے، تیسرے کا نام سیدنا عثمان غنی ہے، اور چوتھے کا نام سیدنا مولائے کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ جو حضرت ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا انکار کرتا ہے، اور صحیح مذہب کے مطابق جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا منکر ہے، وہ ہمارے نزدیک کافر ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حج سے واپسی کے موقع پر، غدیر خم کے موقع پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو رکوا کر حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کو پکڑ کر فرمایا تھا، سارے صحابہ سے خطاب کیا تھا، الستو بکل مومن اولا، کیا میں تم میں سے ہر ایک کی جان کا اس سے زیادہ حقدار نہیں ہوں؟ صحابہ اکرام نے عرض کی، کیوں نہیں؟ سرکار علیہ السلام نے پھر وہاں ایک اعلان فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا ہو۔ الگ الگ روایتیں ہیں، کسی میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور ایک میں فرمایا فہذا علی مولا۔ رسول کریم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے اس جملے کا صرف اتنا مفاد اور اتنا مطلب ہے کہ مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی جو محبت، ان کی جو دوستی ہے اور ان سے جو پیار ہے، وہ در حقیقت مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے پیار ہے۔ اس حدیث میں کہیں بھی یہ ثبوت نہیں ہے کہ اس سے مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت اولی کے آپ پہلے خلیفہ ہونا چاہیے، اس کا ثبوت ملتا ہو، یا آپ کو سارے نبیوں پر فضیلت اور برتری حاصل ہوتی ہو۔ یہ عقیدہ اہل سنت کے خلاف ہے۔ دوسری بات، رافضی تو عرصہ دراز سے عید غدیر مناتے تھے، چونکہ اس عید غدیر کا آغاز کرنے والا معز الدولہ نامی ایک بادشاہ گزرا ہے عراق میں، معز الدولہ، جس نے 551 ہجری میں اس کا سلسلہ شروع کیا عید غدیر کا، معز الدولہ نے، اور وہ رافضی مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن اب چند سالوں سے دیکھا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو سنی بھی کہتے ہیں، اور رافضیوں کے ہاں جو عید غدیر منائی جاتی ہے اسی طرز پہ وہ عید غدیر منا رہے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ لوگ عید غدیر جو رافضی مناتے ہیں اس کے دو مقصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ کہ یہ اپنے اس عقیدے کا اظہار کرتے ہیں کہ حضرت مولائے کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سارے خلفاء میں سب سے پہلا درجہ رکھتے ہیں اور وہی خلافت کے حقدار تھے۔ دوسرا ان کا مقصد، چونکہ 18 ذی الحجہ کو یہ لوگ مناتے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے من کنت مولا فعلی مولا والی جو حدیث تھی، یہ بھی آقا کریم علیہ السلام نے 8 ذی الحجہ ہی کے موقع پہ ارشاد فرمائی تھی، اور اسی دن حضرت عثمان غنی کی شہادت بھی ہوئی ہے۔ تو ایک تو ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اس غلط عقیدے اور باطل عقیدے کا
یہ اظہار کرتے ہیں، اور دوسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا جشن مناتے ہیں۔ تو میں ان نام نہاد سنیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے سنیت کا لبادہ اوڑھ کر رافضیت کا عمل شروع کر دیا ہے، یا کچھ ایسے جو رافضیت کی اس حقیقت کو نہیں جانتے اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور بس ظاہری دکھاوی کی بنیاد پر وہ چلے جاتے ہیں، تو میں ان دونوں سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے باپ دادا کی تاریخ پڑھیے، اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھیے۔ عید غدیر کا تصور نہ کبھی اہل سنت والجماعت میں رہا ہے اور نہ الحمدللہ آج تک ہے۔ جو سنی سوء العقیدہ ہے وہ اس طرز سے ہٹے ہوئے، اور اگر پھر بھی وہ عید غدیر مناتے ہیں تو مجھے بتائیں کیا وہ رافضیوں کے اس عقیدے میں شریک ہیں کہ پہلے خلیفہ مولا کائنات ہے؟ اور دوسری بات یہ کیا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر اظہار مسرت اور خوشی کے لیے تیار ہیں؟ اگر وہ ہیں تو پھر ان کا حال وہی ہے جو رافضیوں کا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی کل کی تاریخ میں شجاعت گنج کانپور کے اندر کچھ لوگوں نے وہاں کے چوک میں جو اپنے آپ کو سنی بھی بتا رہے ہیں، اور انہوں نے حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے عید غدیر منائی۔ میں وہاں کے رہنے والے، اور الحمدللہ اس کے مقابل جب تحریک اور تنظیم جال حق گئی تو وہ لوگ خاموش ہو گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ میں اب تنظیم جال حق کی جانب سے چیلنج کرتا ہوں، پہلا چیلنج ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے آپ کو سنی کہنے کے باوجود عید غدیر منا رہے ہیں۔ میں ان سے کہوں گا کہ یا تو تم اپنی حیثیت متعین کرو، اگر رافضی ہو تو تمہارے لیے دوسرا چیلنج ہے، اور اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو اپنے بزرگوں کی کتابوں سے یہ ثابت کر کے دکھاؤ کہ انہوں نے کبھی عید غدیر منائی یا نہیں منائی۔ اور رافضیوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ تم عید غدیر منا کے جو حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ولایت اولا، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے خلافت اولا کا اس بات کرتے ہو، الحمدللہ اہل سنت والجماعت نہ تم سے کل اس چیز میں کبھی خوف کھاتے تھے نہ آج کھاتے ہیں۔ تم جہاں چاہو، جیسے چاہو، جس طرح چاہو ان کتابوں کو، جن کتابوں کا نام لے کر کے تم اپنے مقصد کو سیدھا کرنا چاہتے ہو، ان میں سیاہ ستہ ہے، اور خاص طور سے بخاری شریف، اس کو سامنے رکھ کر اور قرآن کی آیات کو سامنے رکھ کر ہم آپ تم سے چیلنج کرنے کے لیے الحمدللہ کل بھی تیار تھے۔ چیلنج مناظرہ ہم کر رہے ہیں، تم سے مناظرے کے لیے کل بھی تیار تھے اور آج بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک تیار رہیں گے۔ فقیر قادری محمد شہزاد رضوی بریلی شریف کل بھی، آپ بھی چند مہینے پہلے بھی آپ کو مناظرہ کا چیلنج کر کے آیا تھا آپ کے مقبرے پہ، اور آج بھی کر رہا ہے کہ چاہو تو مسئلہ فدق پہ بیٹھو، چاہو مولا کائنات کی خلافت اولی پہ بیٹھو، بفضل ہی تعالی ہم جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور نہ کل ہم تم سے خوف کھاتے تھے نہ آج خوف کھاتے ہیں، ہمیں اپنے عقیدے پر پورا یقین ہے۔ اللہ تعالی تنظیم اہل حق کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو، یہ تحریک بفضل ہی تعالی بریلی شریف سے تعلق بھی رکھتی ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے ہم کل بھی کھڑے تھے اور آج بھی کھڑے ہیں۔ ہم اپنے عقیدے کی حفاظت و صیانت کے لیے نہ کل پیچھے تھے نہ آج پیچھے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔